سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے 100 احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 51، بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1161۔ اولاد سے نرمی کرنے والی عورت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والی عربی عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں کہ اپنی کم سن اولاد پر شفقت کرتی ہیں، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ فائدہ: اس حدیث میں قریشی عورتوں کا ایک بہترین وصف بیان ہوا ہے کہ اولاد پر شفقت کرنے والی ہیں اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ یہ ایسا ایک قابل ستائش وصف ہے کہ جس عورت میں بھی پایا جائے وہ قابل تعریف بن جاتی ہے، چنانچہ ایسے بہترین اوصاف کے حصول میں کوشش ضروری ہے۔ حدیث نمبر 52، بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5082۔ رحمت کے حقدار میاں بیوی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے مرد شوہر پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگائے تو وہ بھی نماز پڑھے، تو اگر وہ انکار کرے تو یہ اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھی، پھر اس نے نماز پڑھی اور اپنے خاوند کو بیدار کیا، اگر وہ نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ فائدہ: اس حدیث میں نیک میاں بیوی کا کردار بیان کیا گیا ہے، وہ نیکی اور طاعات کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ نیز حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بے تکلفی ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 53، بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1450۔ عورت شوہر کے کپڑوں کا بھی خیال رکھے۔ ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی دھوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پہن کر نماز پڑھنے تشریف لے جاتے تھے، جبکہ پانی کے نشانات کپڑے پر ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 54، بدزبان عورت پسندیدہ نہیں۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 142۔ ترجمہ: لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے جس کی زبان میں کچھ ہے، یعنی بےہودگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو اسے طلاق دے دے۔ میں نے کہا، پرانا ساتھ ہے اور میرے اس سے بچے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اسے حکم دے۔ آپ کی مراد تھی کہ اس کو نصیحت کرو، اگر اس میں بھلائی ہوئی تو ضرور قبول کر لے گی، اور تم اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارو۔ فوائد: نمبر 1، عورت بدزبان اور خاوند کا احترام کرنے والی نہ ہو تو مرد کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، بالخصوص ایک مزدور اور ملازم پیشہ شخص سارا دن محنت اور مزدوری کی مشقت برداشت کر کے شام کو سکون کے لیے گھر لوٹے اور گھر بیوی اس کا خیال نہ رکھے بلکہ زبانی کرے تو اس کے لیے زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بد اخلاق عورت کو طلاق کا مشورہ دیا۔ نمبر 2، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق اتنا معمولی نہیں کہ اسے یخت لخت ختم کر دیا جائے، بالخصوص جب بچے ہو جائیں تو پھر ایک دوسرے کو صبر و شکر سے برداشت کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 55، بحوالہ مسند احمد، حدیث نمبر 341۔ شوہر کی خدمت جنت اور نافرمانی جہنم کا باعث۔ ترجمہ: حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی پھوپھی کسی کام کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تو شوہر والی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تیرا اس کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ اس نے کہا، میں اس کی خدمت میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کرتی سوائے اس کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیال رکھنا کہ تیرا اس کے ساتھ کیسا سلوک ہے، کیونکہ وہ تیری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ فائدہ: عورت غیر محرم سے مسئلہ دریافت کر سکتی ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کی اصلاح کرتے رہیں، خصوصاً بچیوں کو،
خاوند کی جائز امور میں اطاعت و فرما برداری کی ضرور تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی اطاعت و فرما برداری ہی پر ان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ حدیث نمبر 56 بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1174، نافرمان بیوی کو جنتی حور کی بددعا۔ ترجمہ: معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو حور عین میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے تباہ و برباد کرے، اس کو تکلیف نہ دے، وہ تھوڑے عرصے کے لیے تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ فوائد: نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو اپنے فضل سے ضرور جنت عطا کرے گا۔ یاد رہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو پیدا ہو چکی ہے، مسلمان کو مرنے کے بعد اس کا نظارہ کروایا جائے گا۔ نمبر 2، جنت کی بے شمار نعمتوں کے علاوہ حوریں بھی اہل جنت کو ملیں گی۔ اگر عورت نیک ہوتی تو اپنے خاوند کے ساتھ ہوگی اور اس کا مرتبہ ان حوروں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ جس طرح شریعت اسلامیہ نے مرد کو عورت کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اسی طرح عورت کو بھی ایسا رویہ اختیار کرنے سے روکا ہے جس سے خاوند کو تکلیف ہو۔ حدیث نمبر 57 بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5205، عورت اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہ مانے۔ ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اس کے سر کے بال جھڑ گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس بات کا ذکر کیا اور پوچھا کہ اس کے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے بالوں میں اور بال جوڑ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بال جوڑنے والی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث میں مصنوعی بال لگانے کی حرمت ظاہر ہے۔ یہ عمل آج کل بہت عام ہو گیا ہے۔ مرد و عورتیں مصنوعی بال لگا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہاں پر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ نمبر 2، جس طرح مصنوعی بال لگوانا جائز نہیں، اسی طرح ایبرو کو بے باریک کرنے کے لیے بال اکھیڑنا بھی حرام ہے۔ حدیث نمبر 58 بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5364، اگر شوہر باکفایت نفقہ نہ دے تو۔ ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک ہند بن عتبہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، بلا شبہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا نفقہ نہیں دیتا جو مجھے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، مگر یہ کہ میں خود اس کے علم کے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دستور کے مطابق جو تیرے لیے کافی ہو اور تیری اولاد کے لیے ہو وہ لے لیا کرو۔ فوائد: نمبر 1، ہند معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے خاوند ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ نمبر 2، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ خاوند اگر دستور کے مطابق گھریلو اخراجات نفقہ کے لیے رقم نہ دے تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اس کے علم کے بغیر دستور کے مطابق نفقے کے لیے اس کے مال میں سے کچھ لے لے، لیکن اس سے مقصد اپنے اور بچوں کے ضروری اخراجات پورے کرنے ہوں، نہ کہ عام غیر ضروری یا فضول اخراجات۔ حدیث نمبر 59 بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 672، عورت کو خاوند کے بال سے صدقہ کرنے کا ثواب۔ ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت شوہر کے گھر سے خوشی کے ساتھ عطیہ دے اور عطیے میں اسراف کرنے والی نہ ہو، اس کے لیے شوہر کی مثل اجر ہے، اور اس کے لیے وہی ہے جو اس نے اچھی نیت کی ہے، اور خازن کے لیے بھی اس جیسا اجر ہے۔ فائدہ: جن گھروں میں مرد حضرات کی عادت معلوم ہو کہ اگر ان کے خواتین اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں تو وہ اس پر ناراض نہیں ہوتے، ایسی خواتین کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی صدقہ کرنا جائز ہے۔ انشاءاللہ وہ سب اجر میں شریک ہوں گے، لیکن عورت کو شوہر کی اجازت لے لینی چاہیے، اسی میں زیادہ بہتری ہے۔ حدیث نمبر 60 ناشکری کرنے والی عورت کا انجام۔ بحوالہ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 289۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے شوہر کا شکر نہیں ادا کرتی
حالانکہ وہ اس سے بے نیاز بھی نہیں رہ سکتی۔ فائدہ، شکر والی زندگی میں برکت ہے، تھوڑا کھا کر زیادہ شکر کرنا نیک خواتین کا شیوہ ہے، وگرنہ کم ظرف عورتیں سب کچھ لے کر بھی زبان سے ناشکری والے کلمات ہی کہتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے جہنم میں کثرت کے جانے کا ایک سبب خواتین کے اپنے خاوندوں کی ناشکری بھی بتلایا ہے۔ مسلمان خواتین کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خاوند کی ناشکری سے گریز کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 61، عورت کو خلا کا حق حاصل ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5273۔ ترجمہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، ثابت بن قیس، مجھے اس کے دین اور اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، مسلمان ہوتے ہوئے گناہ کروں یہ مجھے پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس کا باغ واپس لوٹاتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر سے فرمایا، باغ لے لو اور اسے ایک طلاق دو۔ فوائد، نمبر 1، بیوی کسی اہم مجبوری کے پیش نظر اپنے شوہر سے بیزار ہو اور وہ مال کے عوض طلاق حاصل کرے تو اسے خلا کہتے ہیں، یعنی خلا میں عورت حق مہر واپس کر دیتی ہے۔ نمبر 2، خلا کی عدت ایک حیض ہے جبکہ متعلقہ عدت 3 حیض ہیں۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرنے والی خواتین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقات کہا ہے۔ حدیث نمبر 62، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کا حکم۔ ترجمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ فوائد، نمبر 1، دلائل سے یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی شوہر ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو وہ صرف ایک شمار ہوگی، یعنی طلاق رجعی ہوگی، طلاق بائنہ نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت اس مسئلے میں حد درجے واضح اور فیصل ہے، لہٰذا جو طریقہ زمانہ نبوی میں تھا اسی طریقے پر آج بھی عمل کرنا چاہیے اور حلالہ کی لعنت سے اپنا دامن داغدار نہیں کرنا چاہیے۔ غیرت مند مسلمان خواتین کو چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے ان کی ازدواجی زندگی اور اس طلاق میں موڑ پر پہنچ جائے تو وہ سختی کے ساتھ حلالے جیسے قبیح فعل کا انکار کریں، کیونکہ طلاق شوہر دیتا ہے، سزا بیوی کو کیوں ہے؟ ایسی مشکل میں پھنسی ایک خاتون نے کیا خوب کہا ہے، حلال ہو جاؤں گی، حلالہ نہیں کراؤں گی۔ مشاہر امت اور پاک و ہند کے متعدد علماء احناف کا بھی یہی موقف ہے۔ نمبر 2، یاد رہے جس عورت کو شرعی طریقے سے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اس کا نان و نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمہ نہیں، البتہ حاملہ ہونے کی صورت میں نان و نفقہ اور رہائش وضع حمل تک خاوند کے ذمہ ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3673۔ حدیث نمبر 63، بلا وجہ خاوند سے طلاق مانگنے والی۔ بحوالہ سنن ابی داود، باب طلاق، حدیث نمبر 2226۔ ترجمہ، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی حرج اور ضرورت کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ فائدہ، معاشرتی زندگی کے اساس نکاح ہے، اس لیے اسلام نے اس اہم ترین مسئلے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو شطر بے مہار چھوڑ دیا جائے، وہ جو مرضی کرتے رہیں۔ عورت کو اگر ظالم شوہر سے نجات کے لیے خلا کا حق عطا کیا ہے تو ساتھ ہی بات بات پر شوہر سے ناراض ہو کر طلاق کا مطالبہ کرنے پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اگر یہ ضابطے نہ ہوتے تو ہماری معاشرتی زندگی کا ڈھانچہ برباد ہو جاتا، جیسا کہ اہل مغرب کا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 64، بحوالہ صحیح بخاری، کتاب النکاح، حدیث نمبر 5096۔ مردوں کے لیے سب سے نقصان دہ فتنہ۔ ترجمہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ فائدہ، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے وجود، اس کے حسن و جمال کو مردوں کے لیے تمام فتنوں میں سب سے نقصان دہ فتنہ قرار دیا ہے، جس کا مشاہدہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ بالعموم عورتوں کی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے ہی
مرد رشوت خوری اور ناجائز ذرائع آمدنی اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر عورتیں حدود شریعت کا لحاظ کریں تو مرد نافرمانی میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 65 بہاوالہ صحیح بخاری کتاب النبی حدیث نمبر 4425 عورت کی حکمرانی میں ناکامی ہے۔ ترجمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے تو آپ نے فرمایا ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملہ حکومت میں عورت کو والی حاکم بنائے۔ فائدہ: عورت کا دائرہ کار محدود ہے اور اس کا دائرہ عمل مرد سے مختلف ہے۔ اسے صرف گھر کی چار دیواری میں مسئول بنایا گیا ہے، وہاں بھی اس کا خاوند اس کا نگراں ہے۔ خلافت اور حکومت کی بھاری ذمہ داری مردوں ہی پر ڈالنا درست ہے۔ عورت کی ساخت اور مسائل اس بھاری ذمہ داری کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ حکمرانی صرف اور صرف مردوں کا حق ہے، اس لیے ہمارے جاہل دانشور جو مرضی تعویلیں کرتے پھریں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے۔ عورت کی حکمرانی صرف اور صرف ناکامی کا راستہ ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، عورت کی حکومت میں قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ حدیث نمبر 66 بہاوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6449 جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ترجمہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں زیادہ افرقا کو پایا اور جہنم میں جھانکا تو اس میں زیادہ عورتیں دیکھیں۔ فائدہ: یہ حدیث پڑھ کر اگر کسی خاتون کے دل میں کوئی تنگی پیدا ہوتی ہے تو اسے اپنے ایمان اور اسلام کی خیر منانی چاہیے، اور اگر کوئی خاتون اس حدیث شریف کے مطالعے کے بعد اپنی اصلاح کرتی ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے پیکر اور رحمت للعالمین تھے، امت کے خواتین کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ آپ خواتین سے محبت کرنے والے تھے، نفرت کرنے والے نہیں تھے۔ آپ کا اسوہ اس بات کی دلیل ہے، اس لیے خواتین کا یہ فرض ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے شب و روز کی سمت متعین کریں تاکہ انہیں جنت میں صدیقین اور صالحین کی رفاقت میسر آ سکے۔ حدیث نمبر 67 بہاوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5937 اور 5939 نافرمان عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ ترجمہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ فوائد: ایک روایت میں ہے چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں جو اللہ کی طرف سے کی گئی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں، ان سب پر لعنت ہے۔ بے دین تو بے دین ہے، اب یہ بیماری دیندار گھرانوں کی عورتوں میں بھی آ چکی ہے۔ ان کے خواتین بھی فیشن زدہ عورتوں اور مغربی کلچر کی نقالی میں شریعت کے حدود سے تجاوز کر جاتی ہیں، خصوصاً شادی بیاہ یا خوشی کے دیگر موقعوں پر وہ فرامین نبوی کو فراموش کر دیتی ہیں۔ خوبصورت نظر آنا یا حسن و جمال کی آرائش یہ عورت کا حق ہے، لیکن اس کے لیے اسلام کے متعین کردہ ضوابط کو پامال کرنا حد درجے بے وقوفی ہے۔ ایک مسلمان خاتون کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اطاعت رسول سے خالی نہیں ہونا چاہیے، بجایا یہ کہ وہ ایسا کام کرے جس کے سبب اس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے۔ کیا اس سے زیادہ بدنصیب بھی کوئی خاتون ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، دور حاضر میں وبائی مرض کی طرح پھیل جانے والا ابرو کے بال باریک کرنے کا عمل بھی تیزی سے زمرے میں آ جاتا ہے، پھر یہ کفار کی مشابہت کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ حدیث نمبر 68 بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 7418 دنیا کی چمک دمک میں الجھنے والوں غور کرو۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزرے تو وہاں بکری کے ایسے مردہ بچے کے پاس سے بھی گزرے جس کے کان بالکل چھوٹے تھے۔ آپ اس کے در پہ ہوئے اور اس کا کان پکڑا، پھر فرمایا کون اس کو 1 درہم کا لینا پسند کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
ہم کسی چیز کے بدلے اسے لینا پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ فائدہ، افسوس ہے ایسی عورتوں پر جو اس قدر حقیر اور بے وقت دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا کرتی ہیں اور دنیا کی جھوٹی شہرت و محبت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑاتی ہیں۔ حدیث نمبر 69 بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4102، پردے کی حد درجہ تاکید۔ ترجمہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اولین مہاجر خواتین پر رحم فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑنیوں کے بکل مارے رہیں تو انہوں نے اون کی موٹی موٹی چادریں پھاڑ کر اپنی اوڑنیاں بنا لیں۔ فوائد، پردہ عفت و حیا کی علامت ہے۔ اسلام عورتوں کی عزت و عصمت کی نگہداشت کو زبردست اہمیت دیتا ہے۔ اسے کسی بھی ایسے فتنے سے دور رکھنے کے لیے جس سے اس کی ناموس داغدار ہو جائے بڑے سخت قواعد و ضوابط مقرر کرتا ہے کہ وہ اپنی کمزور طبیعت کے باعث کسی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ ان منجلمہ احکامات سے پردے کا حکم بھی ہے۔ قرآن اولیٰ کے مومن خواتین نے اس حکم ربانی پر کیسے عمل کیا اس کی ایک جھلک حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ غیر محرم مردوں جن سے کسی بھی صورت نکاح ہو سکتا ہے سے اپنا پورا جسم چھپا کر رکھیں، حتیٰ کہ گندی اور بازاری قسم کی عورتوں کے سامنے بھی اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ نمبر 2، بہت بوڑھی خواتین کے لیے کچھ رعایت ہے لیکن وہ بھی باپردہ رہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور پاکیزہ کی بات ہے۔ نیز یاد رہے کہ برقع اپنا جسم اور زینت چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، اس لیے برقعے کا کپڑا سادہ اور موٹا ہونا چاہیے۔ اپنے برقعوں پر نقش و نگار اور پھول پتیاں بنانے سے گریز کیجیے تاکہ آپ لوگوں کی نگاہوں سے مرکوز نہ بنیں۔ حدیث نمبر 70 بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5233، غیر محرم عورت سے تنہائی اختیار کرنا حرام ہے۔ ترجمہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے مگر اس حال میں کہ جب اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ فائدہ، دین اسلام نے ایک پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے جو اصول و ضوابط متعین کیے ہیں یہ فرمان نبوی بھی ان میں سے ایک ہے۔ انسان کا دل وسوسات کی آماجگاہ ہوتا ہے اور شیطان ہمہ وقت اسے ہدف بنائے ہوتا ہے، اس لیے غیر مرد کے ساتھ اگر کوئی خاتون تنہائی میں ہو تو دونوں پر شیطان کو وار کرنے میں نہایت سہولت ہوتی ہے اور ایسے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اسے شرمندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان خواتین غیر مردوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے گریز کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی شرمندگی کسی کے دل کا درد بن جائے اور وہ زندگی کے آخری لمحات تک اسے تڑپاتا رہے۔ مذکورہ بالا حدیث سن کر ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے غرض سے مکے کے لیے چل پڑی ہے اور میرا نام فلاں جہادی مہم میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاد میں نہ جاؤ بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ غیر محرم کے ساتھ سفر اور خلوت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 71 بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2787، عورتوں کی خوشبو کیسی ہے؟ ترجمہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو غالب ہو اور رنگ پوشیدہ ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو مخفی ہو۔ فوائد، نمبر 1، خوشبو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند تھی۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو خوشبو استعمال کرنے کی ترغیب ہے لیکن دونوں کی خوشبو میں قدرے سے فرق ہے۔ مردوں کے لیے پرفیوم یا عطر وغیرہ کا جن کا رنگ تو نہیں ہوتا لیکن ان کی خوشبو ظاہر ہوتی ہے، اور خواتین کی خوشبو میں مہندی اور میک اپ کے لیے مختلف اشیاء شامل ہیں جن کا رنگ نمایاں ہوتا ہے اور ان کی خوشبو بہت کم ہوتی ہے یا سرے سے بالکل نہیں ہوتی۔ نمبر 2، عورت اپنے خاوند کے لیے تیز خوشبو بھی لگا سکتی ہے بشرطے کہ گھر میں کوئی غیر محرم نہ ہو۔ تیز خوشبو استعمال کر کے عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا حرام ہے۔ دور حاضر میں خواتین گھر سے باہر بھی اکثر اور بیشتر پرفیوم ہی استعمال کرتی ہیں جن کی خوشبو نہایت تیز ہوتی ہے۔ ایسا کرنے والی خواتین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والی ہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 72، باریک، تنگ
یا نیم اوریا لباس پہننے والی عورتیں جہنمی ہیں۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم کی 2 ایسے قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ایسی قوم جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، ان کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، اور ایسی عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، لوگوں کو مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی مسافت سے پائی جاتی ہے۔ فائدہ: عورت کو شرم و حیا کا پیکر ہونا چاہیے، اس کے ناز و نہایت شریفانہ ہوں اور اس کی چال ڈھال اور انداز گفتگو میں ایسا اشارہ نہ ہو کہ کوئی روگی دل ان تک رسائی کی آس لگا بیٹھے، اس کا لباس ایسا ہو جس سے جسم کے خد و خال چھپ جائیں، وہ باہر نکلے تو دیکھنے والے کو شریف زادی نظر آئے، اس کا لباس ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں، باریک و تنگ لباس سے گریز ہی کرے۔ بالوں کا معاملہ بھی بڑا حساس ہے، مغرب کی نقالی میں خواتین کا ایک طبقہ تو بال کٹواتا ہے اور دوسری کچھ ایسی ہیں جو بالوں کو اکٹھا کر کے جونڈا بنا لیتی ہیں، وہ برقعے سے بھی نظر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں مذکورہ اوصاف سے متصف عورتوں کو جہنمی قرار دیا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 5582۔ حدیث نمبر 73، مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت پر لعنت۔ ترجمہ: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ فوائد: نمبر 1، دین اسلام غیرت، عزت اور شرم و حیا کے معاملے میں حد درجے حساس ہے۔ وہ یہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والی پاک دامن خاتون اپنی چال ڈھال، گفتگو اور لباس میں مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ نمبر 2، اسی طرح مردوں کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ عورتوں کی وضع قطع اپنائیں۔ یاد رہے، اسلامی احکامات کو پس پش ڈال کر بازاروں میں منڈلانے والی مسلمان خواتین کو اس برے انجام سے خبردار رہنا چاہیے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5885۔ حدیث نمبر 74، لوگوں کو محسوس کرانے کے لیے خوشبو لگا کر نکلنے والی عورت بدکار ہے۔ ترجمہ: ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے خوشبو لگائی پھر لوگوں کے پاس سے گزری تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں تو وہ بدکار ہے۔ فائدہ: اب تو شاید ہی کوئی ایسی گلی اور بازار ہو جہاں مسلمانوں کی بیٹیاں بند سنور کر اور اسی مقصد کے لیے خوشبو لگا کر ننگے منہ مٹک مٹک کر نہ چل رہی ہوں۔ آج اگر مسلمان بیٹی معاشرے میں محفوظ نہیں تو وہ سوچے کہ معاشرتی بگاڑ میں اس کا اپنا کیا حصہ ہے، شاید اس کے قد و قامت سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ بے غیرتی کی زندگی سے غیرت کی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یاد رہے کہ مقصد یہ نہ بھی ہو کہ مرد اس کی خوشبو محسوس کریں، تب بھی عورت کے لیے خوشبو استعمال کر کے باہر نکلنا حرام ہے۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 5129۔ حدیث نمبر 75، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1862۔ عورت کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے۔ ترجمہ: سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ فائدہ: اس حدیث میں عورت کا محرم کے بغیر متعلق سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض روایت میں 1 دن اور 3 دن کے سفر کی قید ہے، وہ اس روایت کے خلاف نہیں، کیونکہ سفر میں 1 دن بھی شامل ہے اور 3 دن بھی، چونکہ اس وقت سفر 1 دن کا ہو یا 3 دن کا ہوتا ہے، اس لیے 3 کا ذکر اس مناسبت سے آیا ہے۔ سفر 1 دن کو بھی کہتے ہیں، 3 دن کو بھی، اور جسے شرعاً سفر کہا جائے اسے بھی۔ لہذا شرعی سفر میں جس میں انسان نماز قصر کر سکتا ہے، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، خواہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے ہی ہو۔ جو خواتین محرم کے بغیر دوسرے شہروں کا سفر کرتی ہیں، بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا ارتکاب کرتی ہیں، البتہ اضطرار کی صورت میں سفر کر سکتی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔